ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت سے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم چند ان اعمال کا، ان نیکیوں کا ذکر سنیں گے، نیکیوں کے بارے میں سماعت کریں گے جس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا، اور اس نے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اسی رات اس کی شادی تھی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کی، یا نبی اللہ، اے سیدنا داؤد علیہ السلام، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس وقت اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا جب تک مجھے دیکھ نہ لے اور سلام نہ کر لے۔ نبی علیہ السلام سے محبت۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے داؤد علیہ السلام، اس کی عمر کے صرف 6 دن باقی ہیں۔ اس بات پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، مگر اس دن کے 7 ماہ بعد دوبارہ وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ اس کی عمر صرف 6 دن ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، لیکن جب 6 دن گزرے اور میں نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے فلاں بندے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ جب یہ داؤد علیہ السلام کے یہاں سے نکلا تھا تو اس نے ایک لاچار و محتاج فقیر کو دیکھا تو اسے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ مال دے دیا۔ اس فقیر نے خوش ہو کر اس کے حق میں دعا کی اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ ان 6 دنوں کو 60 سال میں بدل دیا۔ اور مزید انہوں نے عرض کی، اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے 10 سال اور بڑھا دیے، اور ملک الموت علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس کی روح اس مدت کے پورا ہونے تک قبض نہ کرنا، اور میں نے لکھ دیا ہے
کہ یہ نوجوان جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمر میں اضافے کے تعلق سے کئی فرامین میں ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس نے صلہ رحمی کی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا اس کی عمر میں اضافہ کروں گا، اس کے مال میں برکت دوں گا، اس کے گھر کو آباد کروں گا، موت کی سختیاں اس پر آسان کر دوں گا، جنت کے دروازے اس کو پکاریں گے کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرمان علی شان میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی عمر میں اضافے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں۔ صدقہ و خیرات کے تعلق سے ایک اور حکایت سنیے۔ ایک عورت رات کا کھانا کھا رہی تھی، ایک سوالی آ گیا، سوال کرنے والا۔ عورت نے ایک لقمہ اسے بھی کھلا دیا۔ صبح وہ عورت اپنے شوہر کے پاس کھیت میں گئی اور اپنے بچے کو شوہر کے پاس چھوڑ کر کسی کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا جس نے بچے کو اچک لیا۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو بارگاہ خدا بندی میں التجا کرنے لگی، دعا کرنے لگی، اے میرے رب عز و جل میرے بچے کی حفاظت فرما۔ فوراً ایک آنے والا آیا جس نے بھیڑیے کی گردن دبوچ لی اور عورت نے اپنے بچے کو بغیر کسی تکلیف اور نقصان کے بھیڑیے کے منہ سے نکال لیا۔ آنے والے نے عورت سے کہا، یہ لقمہ یعنی تمہارا بیٹا اس لقمے کے بدلے ہے جو تم نے سائل کو کھلایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمسایوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری عمر میں برکت ہو جائے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے؟ رزق میں برکت کے لیے اور اپنی عمر میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین سے نیک سلوک کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ جب بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اللہ عز و جل اسے ہلاک کرنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ وہ اسے جلدی عذاب دے، اور جب وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے تاکہ اس کی نیکی اور بھلائی میں اضافہ کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اس کی بھلائی میں اضافہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے
جو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، جو اپنے والدین کا دل کو رنجیدہ کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ اسے جلدی عذاب دے۔ الامان الحفیظ، ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کسی کے والدین ناراض ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر، ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کے پاؤں کو بوسہ لے کر، ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہو گئے تو رب کی رحمت ہم پر ضرور برسے گی اور انشاءاللہ ہماری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کی عزت کرو، کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کے ساتھ بلہائی کرے گی، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو میں اس کی عمر میں کمی کروں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کی نافرمانی کرے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت کے اندر خوشخبری سنائی گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جہاں اور نیکیوں کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، وہاں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اپنے والدین کی عزت کرنے کا بھی درس دیتے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جب والدین میں سے کوئی یعنی والدہ یا والد صاحب وہ آئیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ماحول بن جائے اس گھر کے اندر کہ جہاں بچے اپنے والدین سے ہاتھ باندھ کر گفتگو کر رہے ہوں، جہاں پر اولاد اپنے والدین کی عزت کر رہی ہو، جہاں پر والدین جو حکم دیں شریعت کے مطابق اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا، اور اپنے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کی عزت کیا کرو۔ اے کاش ہم بھی اپنے والدین کی عزت کرنے والے بن جائیں، والدین کو راضی کرنے والے بن جائیں، والدین کی شریعت کے مطابق جو حکم دیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور والدین ہم سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اولاد دے گا جو نیک اور پرہیزگار اور ہماری فرما بردار ہوگی۔ آج گھر گھر کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ فرما بردار کیوں نہیں ہے، ہماری عزت کیوں نہیں کرتی، ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کی۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد نیک اور ہماری فرما بردار ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں والدین کی فرما برداری بھی سکھائی جاتی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیے اور اپنی اولاد کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے، مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کیجیے، اور آپ کے بالغ اولاد ہے تو اسے بھی اپنے بالغ بچوں کو، لڑکوں کو بھی مدنی قافلے کا مسافر بنائیے۔ جب وہ نیکی کی طرف گامزن ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے گی اور آپ کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ عمر میں اضافے میں ایک اہم نیکی وہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا و آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دے دیا گیا، اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور حسن اخلاق گھروں کو آباد رکھتے اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن نیکیوں کی ترغیب دلائی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا یوں بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس میں ہمارے لیے بہت سارا ثواب لکھا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر گھروں کے اندر جو حسن اخلاق ہے تو یہ گھروں کو آباد رکھتے اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے، ہم سب اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں تو ہمارا گھر اس دنیا کے اندر ہی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ گھر میں جاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ میں ایسے گھر میں جا رہا ہوں جہاں سنت و برا ماحول ہے، جہاں سب کے ہی اخلاق اچھے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید سنیے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس سے بری موت دور کر دی جائے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، ہمارے رزق کے اندر فراخی ہو جائے اور ہم بری موت سے محفوظ ہو جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں لمبی عمر اور رزق میں فراخی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے وہ نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، شیطان سے بچنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے اور ایسے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو اسے جنت میں لے جائیں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم ذرا غور کریں کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کوئی ہماری نماز قضا ہو سکتی تھی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتے تھے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو ہم گناہوں کا بازار گرم کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، انشاءاللہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، رزق میں فراغی ہوگی اور بری موت بھی دور ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید سنیے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی عمر کو زیادہ کرتی ہے، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں لوٹاتی، اور آدمی رزق سے اپنی اس خطا کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو وہ کر بیٹھتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا کرنا یہ مومنین کا ہتھیار ہے۔ اور مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ اور احادیث مبارکہ خلاصہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی رزق سے اپنی اس خطا کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو وہ کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا، اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے
رزق سے محروم ہوتا ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تحریر فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر دی تو ایک گروہ ان سے جدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو دین میں باطل چیزوں کی ملاوٹ کرنے سے دور کر دے۔ چنانچہ زمین کے نیچے ایک سوراخ ظاہر ہوا، اس میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک کشادہ اور وسیع میدان کو دیکھا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پر رک گئے۔ ان کے بیٹے اور سب نسلیں مستقل طور پر وہیں پر قیام پذیر ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن سیر کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی عمریں دراز ہیں، لمبی لمبی عمریں، اور کوئی فقیر نہیں ہے۔ قبریں گھر کے دروازوں کے قریب اور عبادت گاہیں گھروں سے دور ہیں، گھروں پر دروازے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر کوئی حاکم اور نہ کوئی امیر ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا ان سب باتوں کا راز کیا ہے؟ عام طور پر ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے بادشاہ، ہماری عمروں میں برکت کا سبب ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں کو دراز فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی محتاج ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سب اغنیاء یعنی مالدار ہیں، اور ہماری قبروں کے گھر سے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قبر زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہے، اور عبادت گاہوں کے دور ہونے کا سبب ہمیں انبیاء اکرام اور علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھروں کے دروازے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے، اور ہم پر کوئی حاکم اور امیر بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم باہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی، اور اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اس شہر کو وطن بناؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامیوں، سنا آپ نے کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ واقعی جو عبرت کے لیے قبرستان جائے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، میں نے اپنی عمر جو ہے اس میں دنیا کے اندر گزار کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت گاہ اگر دور ہو، جیسے ہماری عبادت گاہ مسجد ہے، تو عبادت گاہ مسجد دور ہو تو جتنے ہم قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ عز و جل قدم قدم پر نیکیاں ملیں گی۔ اے کاش ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہی چلے جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل مسجد جاتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، رب کو راضی کرتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی تو مسجد بھرو تحریک ہے، اور دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ سب نمازی بن جائیں۔ امیر اہل سنت نے کیا خوب ہمیں نسخہ عطا فرمایا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آئیں تو کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ آج ہماری مساجد کے ویران ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج چند دوست بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نمازی ہو تو اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ یہیں بیٹھیے گا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے میرے دوستو میرے ساتھ نماز پڑھ لو؟
اے میرے دوستو میرے ساتھ آ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اے کاش ہم نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جائیں، اے کاش ہم میں سے ہر ایک نمازی بن جائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جس کی نیت بنے وہ یہ بھی کرے کہ انشاءاللہ عز و جل جب بھی مسجد میں حاضر ہوں گا تو کسی ایک کو اپنے ساتھ لیتا آؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مزید سنیے اور کون کون سی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل صدقہ اور صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ فرماتا ہے، نیز بری موت اور ہر ناپسندیدہ اور قابل احتراج شے دور فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر مزید یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بری موت دور ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اس سے ناپسندیدہ باتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش ہم نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے سے تکبر اور فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کو گھٹیا جاننا، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے اور بڑی بری بیماری ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر یعنی تھوڑا سا بھی رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم ظاہری طور پر بیمار ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہونا یہ فطری بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مثلا بدگمانی کرنا، تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے حسد کرنا، یہ اسی طرح بغض رکھنا، یہ ساری کی ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ ان کو بھی دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تکبر جیسا کہ کہا گیا کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے تکبر اور فخر بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ تکبر کا علاج ایک یہ بھی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اے کاش تکبر ہمارے دل سے نکل جائے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں جس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک شخص کے گھر میں موجود درخت پر کمری یعنی فاختہ کی قسم کے ایک توق دار پرندے نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ کمری نامی ایک پرندے نے گھر کے اندر جو درخت تھا اس میں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ جب کمری نے انڈوں میں سے بچے نکالنے کا ارادہ کیا تو اس شخص کی بیوی نے اسے کمری کے انڈے اتارنے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے کئی مرتبہ ایسا کیا، جب بھی کمری انڈے دیتی وہ شخص اس کے انڈے اٹھا لیتا۔ کمری نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو جو میرے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے کہنے پر میرے انڈے چرا لیتا ہے۔ جب کمری نے کئی مرتبہ اس بات کی شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ جب تم اس شخص کو درخت پر چڑھتے دیکھو تو اس کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ اب کی بار جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو ایک مانگنے والا آ گیا، سائل آ گیا، جسے اس شخص نے جو کی روٹی کھلا دی۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھا اور حسب معمول انڈے حاصل کر لیے۔ کمری نے پھر شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جنات نے عرض کی، اس وقت 2 فرشتے ہمارے سامنے آ گئے
اور انہوں نے ہمیں زمین کے کنارے پر پھینک دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سنا آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید عمر میں اضافے کے لیے چند طبی معلومات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو ہماری عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوش مزاجی یعنی ہر وقت مسکراتے رہنا انسان کی صحت پر نہایت مفید اثرات مرتب کرتی ہے، اور ایسے افراد جو ہر حال میں مسکراتے رہتے ہیں وہ مالی تنگ دستی، صحت کی خرابی اور گھریلو معلومات میں خرابی کے باوجود دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ عمر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش اخلاق بن جائیں، جب بولیں اچھا بولیں، جب کسی سے ملاقات ہو تو مسکرا کر ملاقات کریں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تبسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قہقہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کہ جو کوئی مسکراتا ہے، تبسم کرتا ہے، تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ گفتگو کرتے تو مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے بچوں کی امی یعنی اہلیہ کہنے لگیں کہ ابو درداء، آپ مسکرا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا مسکراتے دیکھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔ اور ذرا غور کریں کہ آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دو صورتیں ہوں گی، آپ کھڑے ہو جائیں گے اس کے احترام کرتے ہوئے، مسکرا کر استقبال کریں گے، اور دوسری صورت کہ ہم بیٹھے رہیں اور غصے سے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ تو آپ بتائیے کون سی صورت اچھی ہے؟ یعنی آنے والے کے دل میں محبت کیسے بڑھے گی کہ جب وہ آنے لگے تو آپ مسکرا کر اس کا استقبال کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ معمول دیکھا گیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی آتا ہے آپ مسکرا کر اس سے ملاقات فرماتے ہیں، بلکہ آپ ملاقات کا جو سلسلہ جب ہوتا ہے تو امیر اہل سنت ہر آنے والے سے مسکرا کر ملتے ہیں، اتنا مسکراتے ہیں، اور آپ کا مسکرانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ امیر اہل سنت تو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسکرا کر میرے گالوں پر درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ آنے والے کی دل جوئی ہوگی، اتنی لائن میں کھڑا ہو کر آیا تو اے کاش ہمیں بھی مسکرانا آ جائے۔ بعض اوقات ہمیں مسکرانا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہوتے، اور ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ جو مسکرانے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، تو ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ لکھا کہ گھریلو معاملات میں بھی ان کی خرابی نہیں ہوتی، ان کے گھریلو معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک یونیورسٹی کے اندر سائنسدانوں نے 30 سال کے عرصے میں تحقیق کی اور 30,000 لوگوں سے سوالات کیے، جن میں سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا آپ بہت خوش ہیں، یا زندگی قدرے خوشگوار گزری ہے، یا پھر آپ اپنے حالات پر دکھی اور ناخوش ہیں؟
تحقیق کے دوران مرنے والے افراد کی موت کے ریکارڈ کا بھی تجزیہ کیا گیا، جس میں انکشاف ہوا کہ ایسے افراد جو ناخوش اور دکھی رہتے ہیں ان کی زندگی کم ہوئی، اور جو مسکراتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں اضافہ ہوا۔ اے کاش ہم سب ان نیکیوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان